پاکستان کی حکومت اور وزارت خارجہ کے بابوؤں نے اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ حماس کے رد عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلے روز اسحاق ڈار صاحب نے ابتدائی تنقید کے آگے ایک بند باندھنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے والے اسحاق ڈار صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کافی للکاریں مارنے کی کوشش کی، للکارتے ہوئے اور غصے سے پاکستان کے اندر جو مخالفت ہو رہی تھی اس تنقید کو ایک طرف کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران جو ہمارا ایک روایتی طریقہ ہے اور ہماری ریاست جس طرح کے روایتی اسالیب سے سامنے آتی ہے، اسی طرح کچھ پریس کانفرنسیں شروع ہوئی، سوشل میڈیا میں کچھ حرکتیں ہوئی، اور حافظ طاہر اشرفی ایسی مخلوق جو عام طور پر سفارت خانوں سے نکلتے ہوئے لہکتے بہکتے ہوئے یہ کہا کرتے ہیں کہ اس کا سبب اور محرک پان تھا، وہ پان کھا کر لہک بہک گئے تھے، وہ آئے اور اچانک عالم اسلام کا جوش و خروش ان کے چہرے پر سمایا، اور جو سرخی ان کے چہرے پر دوڑ رہی تھی کہ جیسے حماس اور غزہ اور جو غزہ کے مظلوم اور مقہور لوگ ہیں، جو اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اس کا درد تو گویا صرف انہی کے سینے میں ہے۔ اور وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ آخر اس منصوبے کی مخالفت کرنے والے کیا چاہتے ہیں، اور پھر اچانک مسلم امہ کی غیرت ان کے اندر دکھائی دی، ان کی پیشانی سے جھلک رہی تھی، اور وہ غصے میں پاکستانی قوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آخر وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ خود اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اس طرح دنیا پہ کیا پیغام جائے گا، اور 8 ممالک اس کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی 8 مسلم ممالک حمایت کر رہے ہیں۔ گویا سب سے بڑی دلیل غزہ کی مزاحمت کو نکارتے ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو شریک جرم ہے نیتن یاہو کے ساتھ غزہ میں مسلمانوں کو مارنے کے اور نسل کشی کے حوالے سے ان کے منصوبے کو تائید فراہم کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ 8 ممالک ایک طرف ہیں تو یہ منصوبہ جو ہے وہ ظاہر ہے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں ہی ہوگا۔ بہرحال جب اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے تھے اور جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، تب عالم اسلام تو سویا ہوا تھا، مگر مغرب کے باضمیر لوگ اس منصوبے کو مسترد کر رہے تھے۔